السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے کچھ وضاحتیں پڑھی تھیں۔ وہ آیت یہ تھی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو اس آیت کی جو تفسیر تھی وہ ہم باضابطہ پڑھے تھے، اور اسی تفسیر میں ایک چیز یہ آئی تھی کہ اسلام نے چونکہ مرد کو کچھ شرائط کے ساتھ ایک وقت میں 4 نکاح کرنے کی، 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو چونکہ یہ مسئلہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، اور بالخصوص دور حاضر میں غیر مسلموں کی طرف سے یا دیگر مذاہب والوں کی طرف سے اسلام کے اس قانون پر یا اس اجازت و رخصت پر نکتہ چینی کی جاتی ہے اور تنقید کی جاتی ہے باضابطہ، اس لیے کچھ باتیں اسی حوالے سے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہیں اور اس سے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں، اس کو ہم آج کی نشست میں پڑھیں گے۔ آج کا عنوان یہی ہے کہ اسلام میں 4 تک شادیوں کی اجازت اور شادی کے بعض مسائل ضروریہ۔ دیکھیے، ما طاب لکم جو آیا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، ما طابہ کا مفہوم ہے جو تمہیں پسند ہو، یہ کیا گیا اس کا معنی۔ اس مفہوم کے پیش نظر اس بات پر اجماع ہے کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو، نکاح سے پہلے اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ دیکھنا جائز ہے۔ جس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو نکاح سے پہلے اس کا چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ دیکھنا یہ جائز ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے، بلکہ مسنون ہے یہ چہرہ دیکھنا اور دونوں ہاتھ دیکھنا یہ مسنون ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے تاکہ بعد میں نکاح ہونے کے بعد کسی قسم کی بدزنی یا باہمی اختلاف پیدا نہ ہو، اور شادی ہونے کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی میں دلہن کو نہیں دیکھا، اب مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو یہ عذر جو کیا جاتا ہے یہ عذر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو عقد ہوا وہ باضابطہ طور پر قائم و دائم رہتا ہے۔ تو جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو اس کا چہرہ دیکھنا اور دونوں ہاتھ دیکھنا یہ جائز ہے، بلکہ مسنون ہے۔ لیکن داؤد ظاہری کا قول یہ ہے کہ مخطوبہ یعنی کہ جس کو پیغام بھیجا گیا، جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، مخطوبہ کے تمام بدن کو سوائے شرمگاہ کے نکاح سے قبل دیکھنا جائز ہے۔ یہ داؤد ظاہری کا قول ہے، لیکن یہ انتہائی عجیب و غریب قول ہے۔ کوئی بھی والدین اپنی بچی کو پورے طور پر نئے رشتہ داروں کے سامنے لانا یہ پسند نہیں کرتے ہیں، اور اسلام کے نظام حیا کے بھی یہ خلاف ہے۔ تو فرماتے ہیں لیکن یہ مفاسد سے خالی نہیں ہے، یعنی ایسی اجازت اگر دی جائے کہ شرمگاہ کے علاوہ پورے چہرے کو دیکھیں تو یہ برائیوں سے خالی نہیں ہے، اور شرم و حیا بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال اجماع کا موقف روایات سے ثابت ہے۔ اجماع کس بات پر ہے؟ کہ جس عورت سے نکاح کیا جائے اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ دیکھنا جائز ہے، اس کی تائید روایات سے ہوتی، اور اس بات پر اجماع ہے۔ مثلا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی عورت کو کوئی شخص نکاح کا پیغام بھجوائے اور اس عورت کی ایسی اشیاء کا یعنی ایسی چیزوں کا دیکھنا ممکن ہو جو نکاح میں رغبت پیدا کرتی ہوں تو دیکھ لے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، امام ترمذی نے، امام احمد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، دارمی نے۔ تو یہ جو روایت ابھی گزری یہ ابو داؤد کی ہے، اور اس کے بعد جو آنے والی روایت ہے وہ امام ترمذی، احمد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ ارشاد فرمایا، اسے دیکھ لو۔
اس سے تمہارے درمیان اتفاق پیدا ہونے کے بہت سے امکانات ہو جائیں گے۔ تو یہ دو حدیثیں اس بات پر صراحت سے دلالت کرتی ہیں کہ جس سے نکاح کا ارادہ ہو تو اس کے چہرے کو دیکھ لینا یا بدن کے جو ہے ایسے اعضاء کو دیکھ لینا جن سے نکاح میں رغبت پیدا ہوتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے افضل ترین جو جز ہے انسان کا وہ چہرہ ہے۔ بہرکیف اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس پر اجماع ہے کہ جس سے نکاح کا ارادہ ہو اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ دیکھنا یہ جائز ہے، بلکہ مسنون ہے۔ اب آگے دیکھیے، فرماتے ہیں جیسا کہ گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکا کہ مثنی و ثلاثہ و رباع کے معنی میں تکرار ہے، یعنی 2 2 3 3 4 4۔ اس تکرار اور ان حروف کے درمیان واو آنے کی وجہ سے کچھ لوگ 4 سے زائد شادیوں کی جواز کی طرف گئے ہیں، یعنی مثنی 2 2، اس کے بعد واو آیا یعنی اور 3 3، پھر واو آیا اور 4 4۔ تو واو آنے کی وجہ سے کچھ لوگ یہ نظریہ قائم کر لیے کہ 4 سے زائد شادیاں کرنے کی بھی اجازت ہے۔ روافض ایک وقت میں 9 عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز کہتے ہیں، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے، اور خارجی بیک وقت 18 عورتوں کو نکاح میں رکھنے کے قائل ہیں۔ تو رافضیوں کی دلیل پہلے گزر چکی ہے کہ مثنی کو وہ 2 اور ثلاث میں 3 تو 5 ہو گئے، رباع 4، 5 4 ملائے تو 9 ہو جاتے ہیں، یہ رافضیوں کی دلیل ہے۔ خارجی 18 عورتوں کو نکاح میں رکھنے کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ لفظ اگرچہ مفرد ہیں، مثنی ثلاثہ رباع، یعنی الفاظ اگرچہ مفرد ہیں لیکن ان کے معنی میں تکرار ہے، لہذا مفرد جمع کرنے سے 9 اور 9 میں تکرار سے 18 ہو جاتے ہیں، یعنی مثنی میں تکرار ہے 2 2، ثلاث میں تکرار ہے 3 3، رباع میں تکرار ہے 4 4۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ واو کو جمع کے لیے لیا جائے، اور جیسے رافضیوں نے اس سے 9 مراد لیے ایسے 9 ہو گئے، مثنی 2 ثلاث 3، یہ دونوں 5 ہو گئے، رباع 4، 5 اور 4 9 ہو گئے، تو 9 تو ایسے ہو گئے۔ پھر چونکہ اس کے اندر تکرار ہے، مثنی میں 2 2، تو 9 یہ اور تکرار والوں کو ملایا تو 18 ہو جاتے ہیں۔ یہ موقف ہے اور یہ دلیل ہے خارجیوں کی، لیکن دونوں موقف غلط ہیں، 9 کا موقف بھی غلط ہے اور 18 کا بھی، اور اس کی دلیل جس کی دلیل مذکور ہو چکی ہے۔ تکرار کی کم سے کم حد، تکرار کی کم سے کم حد کسی چیز کا 2 مرتبہ ہونا ہے، صرف 2 مرتبہ ہونا ہی مکمل تکرار نہیں، اس لیے یہاں تکرار ہے لیکن اس کی حد معین نہیں ہے۔ مثلا مثنی کا معنی 2 2 2 2 الی غیر نہایہ، اب 18 پر اکتفا کیوں کیا؟ بلکہ پورے جہان کی عورتیں اگر جفت تعداد میں ہیں، یعنی جوڑ میں ہیں، تو وہ مثنی ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ روافض کا قول اس لیے بھی ہے کہ اہل بلاغت اگر 9 کا عدد بیان کرنا چاہیں تو وہ 2 اور 3 اور 4 نہیں کہتے، بلکہ اس تعداد کے لیے 9 کا عدد معین ہے۔ لہٰذا آیت کریمہ سے ائمہ اربعہ اور جمہور اہل اسلام نے متفقہ طور پر یہ مراد لیا ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری بات دیکھیے، کہتے ہیں بعض سرپھرے یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے حلال ہونے کے لیے 4 تک کی کوئی حد نہیں، بلکہ جس قدر چاہے ان سے نکاح کر سکتا ہے رچائے، اور یہ لوگ یعنی ان کے یہاں نکاح کی کوئی حد نہیں ہے، جتنی چاہو اتنی عورتوں سے نکاح کر لو۔ تو ایسے حضرات کبھی تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ پیش کرتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ تم نکاح کرو جو تمہارے لیے حلال اور طیب اور پسندیدہ ہوں۔ یہ عام ہے، یہ عام ہے، یعنی جو بھی تمہیں پسند ہے، 1 2 3 4 5 10 100 جتنی بھی پسند ہیں سب سے نکاح کرو، یہ عام ہے۔ اور اس کے بعد آیا مثنی و ثلاثہ و رباع، اس عموم کی قید نہیں ہے، کہتے ہیں یہ لوگ، اس عموم کی قید نہیں ہے، بلکہ عرفاً گنتی کا اظہار ہے، صرف عرف کے طور پر گنتی کو ظاہر کر دیا گیا، 2 2 3 3 4 4 5 5 ایسے، یہ عموم کی قید نہیں ہے۔
جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اس دریا سے جتنا چاہے پانی لو، 1 گلاس، 2 گلاس، 3 گلاس، تو یہاں 1 گلاس، 2 گلاس، 3 گلاس جس طریقے سے عرفاً گنتی کے اظہار کے لیے ہے، مقصود نہیں ہوتا، یہ قید نہیں ہوتی۔ اور اگر مثنا اور ثلاثہ اور رباع کو عموم کی قید بھی تسلیم کر لیا جائے، یہ ان حضرات کا استدلال ہے۔ اگر مثنا، رباع اور ثلاثہ کو عموم کی قید بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی 4 کا جائز ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کہا، یہ عموم کی قید نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ خالی گنتی کے لیے ہے، اصل یہ ہے کہ جتنی عورتوں سے چاہو نکاح کر لو۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر مثنا، ثلاثہ، رباع کو عموم کی قید بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی 4 کا جائز ہونا ہی ثابت ہوتا ہے، 4 سے زائد کی نفی یا عدم جواز کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح کی کوئی حد نہیں، جس قدر چاہو کرو، تو وہ استدلال کرتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ سے۔ اس کا معنی کیا ہے، جو عورت بھی تمہیں پسند آئے اس سے نکاح کر لو، اور کہتے ہیں کہ مثنا، ثلاثہ، رباع جو ہے یہ عموم کی قید نہیں ہے بلکہ عرفاً گنتی کا اظہار کے لیے آیا ہے۔ اب دوسری صورت، اگر اس کو گنتی مان بھی لیں تو اس سے صرف اتنا ثابت ہوگا کہ 4 سے نکاح کرنا جائز ہے، بس 4 سے زیادہ کی نفی یا عدم جواز کا ثبوت نہیں ہے، جس کی مثال فرشتوں کے پروں والی یہ آیت ہے، جیسے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع۔ اس آیت میں فرشتوں کے 4 تک پر ہونے بیان کیے گئے، یعنی فرشتوں کے 2 2 3 3 4، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ 4 سے زائد پروں کی نفی نہیں ہے، بلکہ حدیث صحیح میں حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر آئے ہیں، 600 پر آئے ہیں۔ تو ایک خاص عدد کو بیان کر دینے سے اس سے زائد کی نفی نہیں ہوتی ہے اور اس سے زائد کے عدم جواز کا ثبوت نہیں ملتا ہے، لہٰذا یہاں پر ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جتنی عورتوں سے چاہو نکاح کر لو۔ ایک دلیل تو ان کی یہ ہے۔ دوسری دلیل اس طریقے سے دیتے ہیں کہ احل لکم ما وراء ذالکم، یہ قرآن کی آیت ہے، تمہارے لیے ان مذکورہ محرمات کے علاوہ، یعنی جن محرمات کا ذکر کر دیا گیا، تمہارے لیے ان مذکورہ محرمات کے علاوہ سے نکاح کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری آیت والمحصنات من النساء والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، یہ آیت بھی محرمات کے علاوہ مومن عورتوں اور کتابی عورتوں سے نکاح کرنے کی کھلی چھٹی دے رہی ہے۔ تو اس قسم کی آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی کوئی حد نہیں ہے، یہ ان حضرات کا مذہب تھا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں ان سب واہی تباہی شیطانی دلائل کا جواب یہ ہے کہ خواہ ما طاب لکم کو یا احل لکم ما وراء ذالکم وغیرہ ہو، یہ آیات مقدسہ جس ذات اقدس پر نازل ہوئیں، یعنی حضور پر، ان سے بڑھ کر کیا ان کے برابر بھی کوئی دوسرا ان کے مفہوم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ یہ جو آیتیں ہیں یہ حضور کے سینے پر نازل ہوئیں، تو کیا امت میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان آیتوں کے معانی حضور سے زیادہ جانتا ہو؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں ان مفہوم بتانے والا وہ ہے جس نے ان آیات کو اتارا، یعنی حضور کو ان آیتوں کا مطلب بتانے والا اللہ ہے جس نے ان آیتوں کو اتارا ہے۔ مذکورہ آیت اتری جب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی، جن کے بارے میں امام بغوی نے لکھا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، تو جب یہ آیت اتری تو حضور نے اپنے ایک صحابی حضرت قیس بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور ارشاد فرمایا تم اپنی 8 بیویوں میں سے 4 کو طلاق دے دو اور 4 کو رہنے دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ مثنا و ثلاثہ و رباع، تو ان کی 8 بیویاں تھیں، حضور نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا 4 کو طلاق دو اور 4 کو نکاح میں رہنے دو۔ حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے ارشاد گرامی پر عمل کرتے ہوئے 4 کو فارغ کر دیا، یعنی 4 کو طلاق دے دیا۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، تو ان کے ساتھ ان کی وہ 10 بیویاں بھی مسلمان ہو گئیں جو دور جاہلیت میں ان کے نکاح میں تھیں،
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان میں سے 4 کو رہنے دو، باقی کو چھوڑ دو۔ اسے امام شافعی، امام احمد، امام ترمذی، ابن ماجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے عقد میں 5 بیویاں تھیں۔ جب مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 1 کو فارغ کر دیا، 4 کو رہنے دیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ 4 تک عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے پر ائمہ اور جمہور مسلمانوں کا اجماع ہے۔ ان کے مقابلے میں بعض کا قول باطل اور لغو اور شیطنت ہے۔ اس کا ہمارے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے 4 نمبر، ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، ان تینوں حضرات کے نزدیک غلام کو بیک وقت صرف 2 عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے، آزاد کی طرح اسے 4 رکھنے کی اجازت نہیں۔ لیکن امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے بھی آزاد کی طرح 4 رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ 4 کی اجازت والی آیت آزاد اور غلام سب کے لیے عام ہے۔ جس میں اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے وہ آیت آزاد کے لیے اور غلام کے لیے سب کو شامل ہے۔ یہی قول داؤد ظاہری اور ربیعہ کا بھی ہے۔ امام مالک کا یہ مذہب تھا۔ ائمہ ثلاثہ کا مذہب کیا ہے؟ آزاد کو 4 اور غلام کو 2۔ ائمہ ثلاثہ کا استدلال یہ ہے کہ آیت مذکورہ کا خطاب صرف آزاد مردوں کو ہے، یعنی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم میں جو خطاب ہے یہ صرف مردوں کو ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جس کی دلیل فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں ناانصافی کا خطرہ ہو تو ایک ہی نکاح میں لاؤ، ایک ہی نکاح کرو، یا وہ جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے یعنی لونڈیاں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ غلام تو باندیوں کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے، غلام تو باندیوں کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیت کریمہ میں فنکحو جو خطاب ہے یہ آزاد مردوں کو ہے، غلام مردوں کو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ غلام 2 عورتیں نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ ابن جوزی نے امام حاکم کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ غلام 2 عورتوں سے زیادہ بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ رواہ ابن ابی شیبہ والبیہقی، اس کو ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ خود غلام اپنے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ یہ اس کے موالی پر منحصر ہوتا ہے۔ یعنی غلام بذات خود اپنا نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا آقا جو ہے اس پر منحصر ہوتا ہے، وہ اگر اجازت دیا تو یہ نکاح کر سکتا ہے۔ لہذا فنکحوا ما طاب میں وہ شامل نہیں، یعنی غلام شامل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایما عبد تزوج بغیر اذن مولاہ فہو عاہر، جو بھی غلام اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کرتا ہے تو وہ زانی ہے۔ ہاں، ایک روایت آتی ہے جسے ابو وہب نے حضرت ابو الدرداء سے روایت کیا ہے کہ یتزوج العبد اربعا، یہ ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ غلام بھی 4 نکاح کر سکتا ہے، یعنی غلام 4 شادیاں بیک وقت کر سکتا ہے۔ لیکن اس روایت کے متعلق عرض ہے، ایک تو اس کی سند میں ابو وہب مجہول راوی ہے، دوسرا بغرض عدم جہل یہ روایت حضرات صحابہ کرام اور ائمہ دین کے اجماع کا مقابل نہیں قرار دی جا سکتی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کا راوی مجہول نہیں ہے، جب بھی ائمہ کرام صحابہ کرام کے اجماع کے مقابلے میں اس روایت کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام اعظم یعنی ائمہ ثلاثہ کے یہاں غلام بیک وقت 2 نکاح میں رکھ سکتا ہے، آزاد 4، اور امام مالک کے یہاں غلام اور آزاد کی کوئی تفریق نہیں، بلکہ غلام بھی آزاد کی طرح بیک وقت 4 عورتیں نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اس کی تفصیل ہو گئی۔ اب 5 نمبر میں دیکھیے مسئلہ، شادی ابتدائے انسانیت سے چلی آ رہی ہے، نکاح
ہر دور میں، ہر قرن میں اپنے اپنے دین اور مذہب اور خاندانی یا قبائلی رسوم و رواج کے اعتبار سے شادیاں ہوتی رہی ہیں، اور زنا کی قباحت بھی ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ یعنی زنا ایک بری چیز ہے، اور کسی بھی دور میں زنا کو جو ہے اچھا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دراصل تمہید ہے اس بات کی، اسلام نے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے۔ تو فرماتے ہیں زنا کی قباحت بھی ہر دور میں مسلم رہی۔ ان دونوں باتوں میں سے نہ تو کسی مذہب یا دین کا اختلاف رہا اور نہ ہی اخلاق نے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ یعنی نکاح کا ہونا، کسی دین مذہب نے اس کا انکار نہیں کیا۔ زنا کا برا ہونا، اس کو کسی دین اور مذہب نے اچھا نہیں سمجھا۔ تو نہ تو کسی دین نے زنا کو اچھا سمجھا ہے اور نہ اخلاق نے کبھی اس کو اچھا سمجھا ہے۔ انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ کی کیفیات اور حالات میں جزوی فرق آتا رہا۔ پہلے سادگی سے ہوتی تھیں، جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا رہا، ماڈرن ہوتا رہا، تو شادی کی جو تقریبات ہیں وہ بھی ماڈرن ہوتی رہیں۔ یہ جزوی فرق آتا رہا، لیکن اصل جو نکاح ہے وہ ہر دین، ہر مذہب، ہر دور میں، ہر ملک، ہر قریے میں چلتا رہا۔ اسلام نے ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھا، برقرار رکھا، اور ان میں جامع اور کامل طریقہ انسانیت کو مرحمت فرمایا۔ خواہش جسمانی تو حیوانات اور کیڑے مکوڑے بھی پورے کرتے ہیں اور اپنی نسل کو باقی رکھتے ہیں، لیکن انسان کو خواہش نفس اور تقاضائے شہوت پورا کرنے کے لیے جو بنیادی خصوصیت اسلام نے عطا کی وہ کسی اور مذہب اور دین میں نہیں۔ اولاد صالح کی طلب، یعنی نیک اولاد کی طلب جو توحید و رسالت کی گواہی دے، عورت کا ادائے حق اور اس کو دل کی پریشانی اور نظر کی بے راہ روی سے بچانا، یاد الہی اور اعمال صالحہ کی بجاوری کے لیے اس تشویش سے اپنے آپ کو فارغ کرنا وغیرہ مقاصد نکاح ہونے چاہیے۔ یعنی یہ تمام نکاح کے مقصد ہیں۔ نیک اولاد کی طلب، جو اولاد دنیا میں آنے کے بعد توحید و رسالت کی گواہی دے، یوں ہی عورت کا جو حق ہے وہ ادا کرے، اس کو دل کی پریشانی، نظر کی بے راہ روی سے بچانا وغیرہ، یہ تمام مقاصد ہیں نکاح کے، یہ ہونی بھی چاہیے۔ لیکن جس معاشرے میں نکاح کے بجائے زنا کو پسند کیا جاتا ہے، جیسا کہ یورپی ممالک میں کثیر تعداد مرد و زن کی ایسی ہے، مرد عورتوں کی، جو ان کے ہاں طریقہ نکاح کے بغیر اکٹھی زندگی گزارتی ہے اور اولاد جنتے ہیں۔ لاکھوں بچے ایسے ہیں جن کے باپ ہونے کا کوئی دعوے دار نہیں، اور حکومت ایسوں کی تربیت کرتی ہے، بلکہ ایسے ولد الزنا خود حکومت کرتے ہیں، اور وہ حکومت وہاں کے باشندے اگر ایک سے زائد شادی پر اعتراض کریں تو تعجب کی بات نہیں، انہیں تو شادی پر بھی اعتراض ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کے حق میں دلائل پیش کرنا لا حاصل ہے۔ یعنی جو لوگ بالکل انسانی تہذیب سے نکل کر حیوانات کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جانوروں کی طرح جو ہے خواہش نفس کی تکمیل کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے شادی کے حق میں دلائل پیش کرنا بالکل لا حاصل گفتگو ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ شادی نہ صحیح، بدکاری کی صورت میں ایسے لوگ ایک عورت پر اکتفا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ شادی کو اچھا بھی نہیں سمجھتے بھلے بدکاری ہی کرتے ہیں، تو بدکاری کی صورت میں بھی ان میں سے ایک مرد ایک عورت پہ اکتفا نہیں کرتا۔ یعنی ایسا نہیں کہ ساری زندگی ایک ہی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہو، بلکہ اس کو بدکاری کے لیے بھی مختلف قسم کی عورتیں درکار ہوتی ہیں۔ زیادہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو ممالک مسلمانوں کی اکثریت رکھتے ہیں، یعنی جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہیں، جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان میں کچھ مرد و خواتین ایسے موجود ہیں جو ایک شادی کی بظاہر مخالفت تو نہیں کرتے، لیکن ایک سے زیادہ عورتوں سے بیک وقت نکاح انہیں چبھتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس سلسلے میں مختصر طور پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف ایسے مسلمان یعنی نام نہاد جو قرآن کریم سے ایک طرف ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کریم سے 9 بلکہ 18 تک عورتوں سے بیک وقت نکاح کے قائل ہیں، جیسے پیچھے گزرا کہ رافضی جو ہیں 9 نکاحوں کے قائل ہیں اور خارجی 18 تک کے قائل ہیں۔ تو ایک طرف ایسے مسلمان ہیں جو نام نہاد ہیں،
جو قرآن کریم سے 9 بلکہ 18 تک عورتوں سے بیک وقت نکاح کے قائل ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو صرف ایک تک کی اجازت ہونے پر مصر ہیں، یعنی کچھ ایسے مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں خالی ایک نکاح کی اجازت ہونا چاہیے، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جہاں تک ایک سے زیادہ اور 4 تک عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی قرآن کریم نے اجازت دی ہے، وہ کھلی چھٹی نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے لیے شرائط رکھے گئے ہیں۔ جو انہیں پورا نہیں کر سکتا اسے ایک کے سوا دوسری تیسری شادی کرنے کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ صرف ایک سے شادی کرنے والے کو بھی شریعت نے بہت سی شرائط پوری کرنے پر اس کی اجازت دی ہے۔ یعنی ایک نکاح بھی آپ کر رہے ہیں تو اس کی بھی شرائط ہیں، مثلا نان نفقہ ہے، حسن معاشرت ہے، نیک باتوں اور حیا اور پردے کی تعلیم و تاکید، جائز بات میں عورت کی دلجوئی کرنا، ایک سے اگر زائد ہوں ان کے درمیان عدل کی شرط ہے، جس کا ذکر گزشتہ اوراق میں نکل چکا ہے۔ تو اسلام کے نظام پر اعتراض کرنا یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے۔ یہ بات تھی جو مکمل ہو گئی۔ اب 6 نمبر دیکھیے، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک سے زائد شادیوں کا رواج صرف اسلام نے ہی شروع نہیں کیا، بلکہ اسلام سے قبل مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں اس کا ثبوت تاریخ فراہم کرتی ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک سے زائد شادیاں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، ان میں کسی دین کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ہر قسم کے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ قدیم ہندوستان میں جو ہے سری رام چندر کے باپ مہاراجا دسرتھ کی 3 بیویاں تھیں، پٹرانی اور رانی سمتر، رانی کیکئی، سری کرشن کی ان گنت بیویاں تھیں، اور لالا لاجپت رائے کی بقول یعنی ایک قول کے مطابق 18 رانیاں تھیں، اور راجا شنتن کی 2 اور بچتر ایرج کی بھی 2 بیویاں اور 1 لونڈی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک سے زائد شادیاں کرنا یہ سناتن دھرم میں بھی ان کے دین کے، ان کے مذہب کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ کام کیے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے یہ پیغمبر ہیں، ان کی بزرگی اور نبوت کو عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی وہ حضرات ہیں کہ جن کی نبوت کو عیسائی بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی ان کی عظمت و رسالت کے قائل ہیں۔ جن کی طرف سے 4 شادیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ ان حضرات کو جلیل القدر پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی آج جو عیسائی دنیا کی طرف سے یا یہودی آبادی کی طرف سے یا یہودی دانشوروں کی طرف سے اسلام کے اس قانون پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، تو یہ تمام انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں جن کی بزرگی یہود و نصارہ تسلیم کرتے ہیں۔ خود ان کے یہاں کی تورات اور انجیل اس بات کی آج بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ان پیغمبروں میں سے ہر ایک کے یہاں 1 سے زیادہ بیویاں رہی ہیں، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، سیدہ ہاجرہ، سیدہ سارہ اور قطورہ۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی 4 بیویاں تھیں، لیان، زلفا، راخل، بلبا، بلہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی 4 بیویاں تھیں، صفورہ، حبشیر، بنت قینی، بنت حباب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، جن کا تذکرہ سلاطین میں ملتا ہے۔ دور جاہلیت کے بطور نمونہ ہم 2-4 واقعات ذکر کر چکے، جن میں اس بات کا ثبوت ہے کہ 1 سے زائد عورتوں سے شادی اس دور تک چلی آئی جسے اسلام نے آ کر 4 تک محدود کیا۔ یعنی اسلام طلوع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی 1 سے زائد عورتوں سے نکاح ہونے کا ایک رواج تھا۔ اسلام نے آ کر ان عورتوں کی حد بندی کر دی، 4 تک محدود کر دیا، اور اس کے لیے سخت پابندیاں اور شرائط بھی رکھیں۔ 7 نمبر، 1 سے زائد عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا بعض مقامات پر ایک اجتماعی ضرورت بھی ہے۔
بعض مقامات پر اجتماعی ضرورت ہے اور اسلام کے مسلمہ احکام میں شمار ہوتا ہے، لیکن ان کے شرائط اور وہ بھی اس دور میں پورے کیے جانے بہت مشکل ہے۔ گزشتہ ادوار میں زندگی سادہ اور تکلف سے مبرہ یعنی خالی تھی، ان میں کامل رعایت عدل آسان تھا۔ تعدد ازواج کے مخالف بالخصوص مغربی ممالک تاریخ عالم سے بخوبی واقف ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد جنگ زدہ ممالک میں مردوں کی بکثرت مر جانے کے بعد عورتوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے دانشوروں نے یہ سوچا کہ اب اسلام کی تعدد ازواج کی حکمت درست ہے، یعنی دوسری جنگ عظیم کے موقع پر بکثرت مرد حضرات مارے گئے، عورتوں کی تعداد بڑھ گئی، تو مغرب کے دانشوروں نے یہ سوچا کہ اب اسلام کا جو حکم ہے کہ تعدد ازواج، اس کی حکمت درست ہے۔ جامعہ ازہر سے رابطہ کیا اور اس مسئلے کی بحث و تمہیز سے تعدد ازواج کو درست قرار دیا، لیکن کلیسا کی ہٹ دھرمی اس کے آڑے آئی، جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ہر طرف بے حیائی اور بدکاری عام ہو گئی، جسے اب قانونی سہارا بھی مل گیا ہے۔ مردوں کا مختلف حوادث میں گھرے ہوئے زندگی گزارنا، جنگوں وغیرہ میں حصہ لینا ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان میں مرد کام بھی آ جاتے ہیں، یعنی مر بھی جاتے ہیں، لیکن عورتیں ان حوادثات اور جنگوں میں کام نہیں آتی، وہ نہیں مرتی، جس سے مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک عورت کے حصے میں ایک مرد بحیثیت خاوند نہیں آ سکتا۔ اب زائد عورتیں یا تو ساری زندگی گھٹ کر زندگی گزاریں یا بدکاری کی طرف مائل ہوں، دونوں صورتوں میں شرف انسانیت برقرار نہیں رہتا ہے۔ اگر تعدد ازواج کی اجازت ہو تو ایک مرد کے نکاح میں 2 سے 4 تک رہ کر دونوں مفاسد سے عورتوں کو بچا سکتی ہے، یعنی دونوں قسم کی خرابیوں سے عورتوں کو بچایا جا سکتا ہے، ان کی عزت و آبرو کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے، ان کی خاندانی شرافت کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور ان کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کی بھی تکمیل ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں مردوں کی جنسی زندگی عورتوں کی بنسبت طویل ہوتی ہے، یعنی مرد کے اندر جو جنسی عمر ہوتی ہے وہ عورتوں سے زائد ہوتی ہے، کیونکہ عورت ایک معین اور مخصوص عمر تک پہنچنے کے بعد جنسی خواہشات سے خالی ہو جاتی ہے، اسے اس عمر میں اولاد ہونے کی امید نہیں ہوتی، لیکن مرد اس عمر تک پہنچنے کے باوجود ان خواہشات سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اسے اس خواہش کے پورا کرنے کے لیے کوئی ساتھی چاہیے جو جائز طریقے سے حاصل ہو، اس کی صورت صرف دوسری عورت سے نکاح کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نیز عورتوں کی ماہانہ عادت، یعنی جو حیض کے ایام ہوتے ہیں، اسی طرح حمل کے دوران 9 ماہ کا عرصہ، اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد مخصوص وقت تک کے لیے ان سے ہم بستری نہیں کی جاتی ہے، جس کی وجوہات ظاہر ہیں، لیکن اتنا طویل عرصے مرد کیسے گزارے گا جبکہ وہ ہر اعتبار سے صحت مند اور توانا ہو؟ اس کا بھی وہی جواب ہے کہ جائز طریقہ یہی ہے کہ دوسری عورت ہو جو ان عوارض سے خالی ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خاوند کسی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوہ اگر عمر کے اس حصے میں ہے جس میں اسے کسی ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں، ایک نکاح اور دوسرا بدکاری اور پریشان زندگی۔ ان میں سے بہتر اور صحیح راستہ یہی ہے کہ اسے کسی کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے۔ عورت کا بانجھ ہونا، مرد کا جنسی طور پر اس قدر زائد ہونا کہ ایک عورت سے اس کی خواہش پوری نہ ہو سکتی ہو، یہ اور ان کے علاوہ اور بھی ایسے اسباب ہیں جو کسی نہ کسی حالت میں دوسری شادی کرنے کی ضرورت بنتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت دی، اور وہ بھی کڑے شرائط اور پابندی کے ساتھ دی ہے۔ اس لیے ان شرائط اور پابندیوں کا ذکر نہ کرنا اور یہ کہنا کہ اسلام نے 4 عورتیں رکھنے کی اجازت دے کر ناانصافی کی ہے، یہ بولنا میری ناانصافی ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ صرف اجازت ہے اور وہ بھی پابندیوں کے ساتھ ہے۔ اب جس عورت کو مرد دوسری بیوی بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے مرد کو جواز پیش کرنا پڑتا ہے،
اس کے باوجود وہ عورت جس سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس کی بیوی بننے یا نہ بننے کا اختیار بھی رکھتی ہے، خواہ مخواہ وہ بیوی نہیں بنے گی۔ جس عورت نے اپنی بعض مجبوریاں اس طرح حل ہوتے دیکھیں کہ وہ کسی سے شادی کرے اور اسے شادی کرنے سے پہلے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہ پہلے سے بھی ایک بیوی رکھتا ہے، اس علم کے باوجود جب وہ اس کی بیوی بننے پر راضی ہے تو کسی دوسری عورت یا مرد یا کسی نام نہاد تنظیم کو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا کیا جواز ہے؟ ہاں، بعض صورتوں میں خرابیاں اور زیادتیاں بھی ہیں، ان خرابیوں اور زیادتیوں کے ازالے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اصل جائز بات ہی کے خلاف طوفان کھڑا کر دیا جائے۔ اس جگہ ایک فرانسیسی کی جو تاریخ ہے، تاریخ تمدن اسلام اور عرب، اس میں وہ لکھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مغربی ممالک جو کہ اپنی مخصوص آب و ہوا اور مخصوص طبیعت کی بنا پر کسی شخص کو تعدد ازواج کی طرف نہیں آنے دیتے، اس کے باوجود صرف ایک عورت کا نکاح میں ہونا اور زائد سے نکاح نہ درست ہونا، اسے ہم صرف قانون کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ورنہ ہرگز یہ گمان نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس بات کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں اس رسم کا کوئی وجود نہیں۔ معاشرے میں اس رسم کا کوئی وجود ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں حیران اور پریشان ہوں اور نہیں جان سکا کہ مشرق میں تعدد ازواج کا معاملہ اور مغرب میں ایک سے زائد عورتوں سے جنسی خواہشات پورے کرنے میں کیا فرق ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پہلی صورت جو مشرقی ممالک میں بذریعہ شادی ایک سے زائد عورتیں رکھی جاتی ہیں، اس دوسری صورت سے ہر اعتبار سے بہتر اور شائستہ ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ مرد کو ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت کا فلسفہ جو تم نے بیان کیا اور جو شرائط و کیفیات گزشتہ اوراق میں مردوں کے بارے میں رقم ہوئیں، یہی باتیں کسی ایک عورت یا چند عورتوں میں پیدا ہو جائیں تو کیا اسے بھی ایک سے زائد مرد سے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی؟ اس کے جواب میں پہلے تو یہ گزارش ہے کہ ہم بیان کر چکے کہ مردوں میں جنسی خواہش و میلان عورتوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ مسائل جنسی پر لکھی گئی کتابوں میں زیادہ تر شکایات عورتوں کی سرد مزاجی سے متعلق ہیں جو مردوں میں اس کے الٹ ہیں، حتیٰ کہ حیوانات میں بھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جنسی میلانات عملاً نر یعنی مذکر کی طرف سے شروع ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت دینے سے کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آتی جو اجتماعی حقوق سے تعلق رکھتی ہے، لیکن عورت کے بارے میں اس کا سر اٹھانا لازمی بات ہے۔ بالفرض اگر کسی عورت کے دو خاوند ہوں تو دیگر مشکلات کے علاوہ سادہ سا معاملہ یہ پیش آئے گا کہ اس کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ کس باپ کا ہے، اس کا نسب کس سے ہے، اور آ جا کر وہ ماں کے پلے ہی پڑے گا۔ ہر ایک کہے گا میرا بچہ نہیں ہے، میرا بچہ نہیں ہے، یوں وہ باپ کی شفقت سے محروم رہے گا۔ یہی حال ان بچوں کا ہوتا ہے جو مصنوعی طریقے سے عورت کے رحم سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ گفتگو تھی بالعموم اسلام نے جو ایک سے زائد 4 تک شرائط کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب ایک خاص مسئلہ اس کے تحت اور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے اس کو خاص طور پر لوگ جو ہیں کہنا چاہیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو انشاءاللہ اس مضمون کو ہم باضابطہ مکمل نشست میں پڑھیں گے۔ آج اپنے سبق کو یہیں مکمل کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔